داران ہیں تو ان کے تو ذمے بہت سارے کام ہیں، تو دن کو تو وہ یکسو نہیں ہو پاتے۔ اگر وہ کچھ دیر کے لیے یکسو ہونے بھی لگیں تو کوئی کام درمیان میں آ ٹپکتا ہے، تو اس لیے کہا کہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بہترین رات کو جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے دن کی نسبت۔ دن کے وقت بھی آپ اپنے آپ کو فارغ البال کر کے، بالکل یکسو ہو کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور ذکر فکر میں، عبادت میں لگ جاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دن کے اوقات میں وہ یکسوئی نہیں ہو پاتی جو رات کی تنہائیوں میں ہو پاتی ہے۔ تو اس لیے دو چیزیں فرمائی کہ ایک تو رات کا اٹھنا نفس پہ شاک ہے اور نفس کا سر خوب کچلا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنے کے لیے بہترین وقت ہے اور یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں کہ یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ تمہارے لیے جو دن کا وقت ہے اس میں اور بہت سارے مصروفیت کے کام ہیں۔ اچھا، اس میں جو مصروفیت کے کام ہیں یہ مخاطبت حضور علیہ السلام سے ہے، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے نائبین رسول کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ بھی مخاطبت ہے۔ تو ظاہر ہے جو دیندار لوگ ہیں تو دن کے وقت بھی ان کے کام دین کے امور سے متعلق ہیں۔ بہت سارے کام، تبلیغی کام، تدریسی کام، تصنیفی کام اور دیگر امور، کسی کو مسئلہ بتانا ہے، کسی کی شرعی رہنمائی کرنی ہے، کوئی استفتاء کے لیے آیا بیٹھا ہے، کوئی اپنے ذاتی مسئلے کے لیے اپنا دکھا بیان کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ سارے لمحے جو دن کے اوقات میں نپٹائے جا رہے ہوتے ہیں یہ بھی تو سراسر دین ہے، لیکن یہ کام یقیناً سراسر دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو مالک سے ایک یکسوئی کے خاص لمحے بندے کو نصیب ہوتے ہیں وہ رات کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے دن میں دنیاوی کام نہ صحیح، دینی کام ہی صحیح، سراسر دینی کام اللہ ان کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے بندے سے ان کاموں کا تقاضا بھی کرتا ہے، لیکن کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جب عبد اور معبود کے درمیان کوئی بھی نہ آئے، جب عبد ہو اور معبود ہو، خالق اور مخلوق ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ دن میں تو بہت لمبے کام ہیں، بہت مصروفیات ہوتی ہیں، وہ دینی ہی ہوں، وہ خیر کی مصروفیات ہی ہوں، لیکن بہرحال وہ مصروفیات ہوتی ہیں، اور رب کے ساتھ وہ ون ٹو ون تعلق دن کو قائم اس طرح سے نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے کہا کہ رات کو اٹھیے، ناشیۃ اللیل، رات کے وہ خاص لمحے جب نفس کی سرکوبی بھی ہوتی ہے اور اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کا، اس سے رابطہ کرنے کا، اس سے جڑنے کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے، اور بات کرنے کے لیے پوری یکسوئی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور اپنے رب کے نام کی تسبیح بولیے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، رب کے نام کے ترانے پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر کے اسی کے ہو جائیے۔ ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس